अभी हम पाकिस्तान जा रहे हैं, फिर जहाँ बाबा जाएंगे हम वहाँ चले जाएंगे। जिब्रील ने माँ की आंखों में उमड़ने वाली नमी को भापा। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। हुमैन बिलाखिर मुतमईन हुआ। मैं बाबा के साथ रहना चाहता हूँ, इसने जैसे ऐलान करके माँ को अपनी तरजीह बताई। अमामा इन चारों को और कुछ ना कह सकी और इन्हें सोने का कहकर खुद इनके कमरे से निकल लाई। मम्मी, हुमैन इसके पीछे लाउंज में निकल आया था। अमामा ने इसे पलटकर देखा। यस, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ, इसने माँ से कहा। क्यों? वो इसका चेहरा देखने लगी। क्योंकि मैं अपना वादा नहीं तोड़ना चाहता, इसने उलझन की वजह बताई। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपका सीक्रेट जानता हूँ। अमामा का दिल उछलकर जैसे हलक में आ गया था। मैं जानता हूँ आप अपसेट हो, वो कह रहा था, और अमामा जैसे कुछ और जमीन में गड़ी। वो अब इसके और करीब आ गया था। प्लीज आप अपसेट ना हो, इसने माँ की कमर के गिर्द अपने बाजू लपेटते हुए कहा। जब आप रोती हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम क्या जानते हो? वो इतना छोटा सा जुमला अदा नहीं कर पा रही थी। वो सिर्फ इसे थपकने लगी। दादा ठीक हो जाएंगे, वो अब उसे तसल्ली देने लगा। अमामा को लगा जैसे इसने सुनने में गलती कर दी है, वो शायद बाबा कह रहा था। मैंने दादा से पूछा। अमामा मजीद उलझी। किससे? क्या पूछा? दादा से पूछा, उन्होंने कहा वो ठीक हो जाएंगे। दादा को क्या हुआ? वो पूछे बगैर ना रह सकी। दादा को ब्रेन ट्यूमर नहीं हुआ, दादा को अल्जाइमर है, लेकिन वो ठीक हो जाएंगे। अमामा का दिमाग भग से उड़ा था। सलार को कुछ मत बताना। पाकिस्तान पहुंचने के बाद सबसे पहला काम जो काम था वो अमामा ने यही किया था। इसने सिकंदर उस्मान से इस इंकिशाफ के बारे में पूछा था जो सिकंदर उस्मान ने हुमैन के ब्रेन ट्यूमर के हवाले से सवालों के जवाब में किया था। उन्होंने जवाब में इसे बताया कि 1 महीने पहले रूटीन के एक मेडिकल चेकअप में इनकी इस बीमारी की तशखीस हुई थी। लेकिन इन्हें सबसे पहले परेशानी ये थी कि कहीं अमामा ने सलाह से इसका जिक्र ना किया हो, इसलिए उन्होंने पहली बात यही बता दी। मैं इसे परेशान नहीं करना चाहता, इसका ऑपरेशन होने वाला है। वो अब भी अपने से ज्यादा सलाह के लिए फिक्रमंद था। पापा, मैं नहीं बताऊंगी इसे, मैं भी नहीं चाहती कि वो परेशान हो। अमामा ने इन्हें तसल्ली दी। आप जानते हैं आपसे बहुत अटैच्ड है, वो अपनी बीमारी भूल जाएगा। जानता हूँ। सिकंदर ने एक रंजीदा मुस्कुराहट से सर हिलाया। इस उम्र में अपनी बीमारी की फिक्र नहीं मुझे, मैंने जिंदगी गुजार ली अपनी, और अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी गुजारी है। इसको सेहतमंद रहना चाहिए। उन्होंने आखिरी जुमला अजीब हसरत से कहा। अगर मेरे बस में होता तो मैं इसकी बीमारी भी खुद लेता और अपनी जिंदगी के जितने साल बाकी हैं वो भी इसे दे देता। अमामा ने इनके हाथों को अपने हाथों में लिया। आप बस इसके लिए दुआ करें पापा। माँ बाप की दुआ में बड़ा असर होता है। दुआ के अलावा और कोई काम नहीं है मुझे। मैं सोचता था इसने मुझे तो नौ उम्री और जवानी में बहुत सताया था, लेकिन जो मेरे बुढ़ापे में सता रहा है ये। वो बात मुकम्मल ना कर सके, रो दिए। एक काम करेंगे पापा, अमामा ने इनका हाथ थपकते हुए कहा। क्या? अपनी उंगली में पहनी हुई अंगूठी उतारते हुए अमामा ने इनके हाथ खोलते हुए इनकी हथेली पर वो अंगूठी रख दी। इसे बेच दें। वो इसका चेहरा देखने लगी। क्यों? उन्होंने बमुश्किल कहा। मुझे पैसों की जरूरत है। कितने? जितने मिल सके अमामा। उन्होंने कुछ कहना चाहा, अमामा ने रोक दिया। इनकार मत करें, ये काम मैं आपके अलावा किसी और से नहीं करवा सकती। वो नम आंखों के साथ चुपचाप अमामा को देखते रहे। कीबोर्ड SIF अपने ऑपरेशन से 2 हफ्ते पहले न्यूयॉर्क में सालार सिकंदर और ऑफ गवर्नर्स ने पहले ग्लोबल इस्लामिक इन्वेस्टमेंट फंड के कयाम का ऐलान कर दिया। 5 अरब रुपए के सरमाया से कायम किया गया समर इन्वेस्टमेंट फंड। ये वो पहली ईंट थी इस मालियाती निजाम की जो सलार और इसके 5 साथी अगले 20 सालों में दुनिया की बड़ी फाइनेंशियल मार्केटों में सूद पर मबनी निजाम के सामने लेकर आना चाहते थे। अगर सलार की बीमारी का इंकशाफ मीडिया पर इतने जोरों शोर से नहीं किया जाता तो SIF के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इस फंड का आगाज $1 अरब की सरमाया से दुनिया के 50 ममालिक में बैवक्त करते, और वो टारगेट मुश्किल जरूर था, नामुमकिन नहीं था। सलार की बीमारी ने जैसे पहले ही कदम पर इनकी कमर तोड़ दी थी, लेकिन इसके बावजूद बोर्ड ऑफ गवर्नर्स टूटा नहीं था। वो इकट्ठे रहे थे, जुड़े रहे थे, क्योंकि इन 6 में से कोई शख्स भी एक काम कारोबार के तौर पर नहीं कर रहा था। वो एक अंधी खाई में कूदने के मुजाहिदाना जज्बे से काम कर रहे थे। सालार सिकंदर, आमिर कलीम, मूसा बिन राफे, अबू जर सलीम, अली अकमल और राकिन मसूद पर मुश्तमिल SIF का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने दुनिया के बेहतरीन बोर्ड ऑफ गवर्नर में गर्दाना जा सकता था।
وہ 6 کے 6 افراد اپنی فیلڈ کا پاور ہاؤس تھے۔ یہ ایک بڑے کام کی طرف ایک چھوٹا قدم تھا، اتنا چھوٹا قدم کہ بڑے مالیاتی اداروں نے اس کو سنجیدگی سے لیا بھی نہیں۔ فائنینشیل میڈیا نے اس پر پروگرامز کیے اور خبریں لگائیں، دلچسپی دکھائی، لیکن کسی نے بھی اسے آئندہ آنے والے کے سالوں کے لیے اپنے لیے کوئی خطرہ نہیں سمجھا تھا۔ ایک قابل عمل مالیاتی نظام کے طور پر دنیا میں موجود نظام کو ٹکر دینے میں کیا دکھائی دیتی، جو ابھی کسی کو نظر ویبلٹی کے لیے ایس آئی ایف کو فائنینشیل نہیں آئی تھی، صرف ان 6 دماغوں کے علاوہ جو اس کے پیچھے تھا۔ ایس آئی ایف کے قیام کا اعلان اپنے کندھوں پر لدے ایک بھاری بوجھ کو ہٹا دینے جیسا تھا۔ کم از کم سالار کو ایسا ہی محسوس ہوا۔ امریکہ میں ایک ہفتے کے دوران اس نے درجنوں میٹنگز اور سیمینار اٹینڈ کی تھی، اور کچھ یہی حال بورڈ آف گورنرز کے دوسرے ممبرز کا بھی تھا۔ ایک ہفتہ بعد اسے پاکستان جا کر اپنے بچوں سے ملنا تھا اور پھر واپس آ کر امریکہ میں سرجری کروانی تھی۔ اس کا شیڈیول اپائنٹمنٹ سے بھرا تھا۔ ایک ہفتے کے اختتام تک وہ ایس آئی ایف کے ان سرمایہ کاروں میں سے کچھ کو واپس لانے میں کامیاب ہو گئے تھے جو سالار کی بیماری کی خبر سن کر پیچھے ہٹ گئے تھے۔ یہ ایک بڑی کامیابی تھی، بارش کا وہ پہلا قطرہ جس کا ان سب کو انتظار تھا۔ سالار ایف آئی کے قیام کے لیے تو سرمایہ کار لانے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن وہ ذاتی طور پر خود اس میں کوئی بڑی انویسٹمنٹ نہیں کر سکا تھا۔ کچھ اثاثے جو اس کے پاس تھے انہیں بیچ کر بھی اس کا حصہ کروڑ سے بڑھ نہ سکا تھا، مگر اس فنڈ کے اناؤنسمنٹ کے ایک دن بعد سکندر نے اسے امریکہ فون کیا تھا۔ میں 5 کروڑ کی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہوں ایس آئی ایف میں، انہوں نے ابتدائی گپ شپ کے بعد کہا۔ آپ اتنی بڑی رقم کہاں سے لائیں گے؟ وہ چونکا۔ باپ کو غریب سمجھتے ہو تم؟ وہ خفا ہوئے۔ سالار ہنس پڑا۔ اپنے سے زیادہ نہیں، تم سے مقابلہ نہیں ہے میرا، سکندر نے بے نیازی سے کہا۔ تمہیں میرے برابر آنے کے لیے 10-20 سال لگیں گے، شاید نہ لگے، چلو دیکھیں گے۔ ابھی تو مجھے بتاؤ یہاں پاکستان میں لوکل آفس اور کیا طریقہ کار ہے؟ انہوں نے بات بدلی تھی۔ آپ نے اب کیا بیچا ہے؟ سالار نے اسے بات بدلنے نہیں دی۔ فیکٹری؟ وہ سکتے میں رہ گیا۔ اس عمر میں نہیں سنبھال سکتا۔ اب کامران سے بات کی اور وہ اور اس کا دوست لینے پر تیار ہو گئے۔ مجھے ویسے بھی فیکٹری میں سب کا حصہ دینا تھا۔ وہ ایسے اطمینان سے بات کر رہے تھے جیسے کوئی معمولی بات ہو۔ آپ کام کرتے تھے پاپا، آپ نے چلتا ہوا بزنس کیوں ختم کر دیا؟ کیا کریں گے اب آپ؟ وہ بے حد ناخوش ہوا تھا۔ کر لوں گا کچھ نہ کچھ، یہ تمہارا مسئلہ نہیں، اور نہیں بھی کروں گا تو بھی کیا ہے؟ تم باپ کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے کیا؟ باپ ساری عمر اٹھا رہا ہے۔ وہ اسے ڈانٹ رہے تھے۔ آپ نے میرے لیے کیا ہے یہ سب؟ سالار رنجیدہ تھا۔ ہاں، اس بار، سکندر نے بات گھمانے پھرانے بغیر کہا۔ پاپا، مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا آپ کو، مشورہ کرنا چاہیے تھا۔ تم زندگی میں کون سا کام میرے مشورے سے کرتے رہے ہو؟ ہمیشہ صرف اطلاع دیتے ہو۔ وہ بات کو ہنسی میں اڑانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ محظوظ نہیں ہوا، اس کا دل عجیب طرح سے بوجھل ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ سکندر نے اس کی خاموشی کو کریدا۔ آپ مجھ پر اتنے احسان کیوں کرتے ہیں؟ کب تک کرتے رہیں گے؟ وہ کہے بنا نہ رہ سکا۔ جب تک میں زندہ ہوں۔ سکندر اس کی زندگی کی بات نہیں کر سکے تھے۔ آپ مجھ سے زیادہ جئیں گے، وقت تک اس کو پتہ ہوتا ہے۔ سکندر کو لہجہ پہلی بار سالار کو عجیب لگا۔ جبریل، تم ان سب کا خیال رکھ لو گے؟ اماما نے شاید کوئی 10ویں بار اس سے پوچھا تھا۔ جی ممی، میں رکھ لوں گا، یو ڈونٹ وری، اور اس نے 10ویں بار ایک ہی جواب دیا۔ وہ سالار کی سرجری کے وقت اس کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، اور سالار کے بے حد منع کرنے کے باوجود وہ پاکستان میں بچوں کے پاس رہنے پر تیار نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت تمہیں میری ضرورت ہے۔ بچے اتنے چھوٹے نہیں ہیں کہ وہ میرے بغیر ہفتہ نہیں گزار سکتے، اس نے سالار سے کہا۔ اور اب جب سیٹ کنفرم ہو گئی تھی تو اسے بچوں کی بھی فکر ہو رہی تھی۔ وہ پہلی بار انہیں اکیلا چھوڑ کر جا رہی تھی، وہ بھی اتنی لمبی مدت کے لیے۔ دادی بھی پاس ہوگی تمہارے، ان کا بھی خیال رکھنا۔ جی رکھوں گا، اور ہوم ورک کا بھی۔ ابھی تم سب کے اسکول نئے ہیں، تھوڑا ٹائم لگے گا ایڈجسٹ ہونے میں۔ چھوٹے بہن بھائی گھبرائے تو تم سمجھانا۔ جی، میں اور تمہارے پاپا روز بات کریں گے تم لوگوں سے۔ آپ واپس کب آئیں گے؟ جبریل نے اتنی دیر میں پہلی بار ماں سے پوچھا۔ 1 مہینے تک، شاید تھوڑا زیادہ وقت لگے گا، سرجری ہو جائے تب پتہ لگے گا، اس نے سوچتے ہوئے کہا۔ زیادہ سے زیادہ بھی رکھیں گے تو دوسرے دن تک رکھیں گے، اگر کوئی کمپلیکیشن نہ ہوئی، ورنہ دوسرے دن پاپا گھر آ جائیں گے۔ اماما نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ تمہیں کیسے پتا؟ آئی ریڈ اباؤٹ اٹ، اس نے ماں سے نظریں ملائے بغیر کہا۔ کیوں؟ انفارمیشن کے لیے، جبریل نے سادگی سے کہا۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر نظریں ہٹا لی۔ وہ اپنے ہینڈ بیگ میں کچھ تلاش کرنے لگی۔ ایک دم سے محسوس ہوا جیسے جبریل اس کا چہرہ دیکھ رہا ہے۔ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے جبریل سے پوچھا۔ اس نے جواباً اماما کی کنپٹی کے قریب نظر آنے والے ایک سفید بال کو اپنی انگلیوں سے پکڑتے ہوئے کہا۔
آپ کے کافی بال سفید ہو گئے ہیں۔ وہ ساکت اسے دیکھتی رہی۔ امامہ نے اس کے ہاتھ سے اپنا بال چھڑا کر اس کا ہاتھ چوما۔ اب گرے ہیئر کے بارے میں پڑھنا شروع مت کرنا۔ امامہ نے آنکھوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے اسے چھیڑا۔ وہ جھینپا، پھر مدھم آواز میں بولا، میں پہلے ہی پڑھ چکا ہوں۔ اسٹریس انہیلدی ڈائٹ مین ریزن ہے۔ وہ ہمین نہیں، جبریل تھا، سوال سے پہلے جواب ڈھونڈنے والا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ ایک وقت وہ تھا جب اس کا کوئی نہیں رہا تھا، اور ایک وقت یہ تھا جب اس کی اولاد اس کے سفید بالوں سے بھی پریشان ہو رہی تھی۔ 3.5 کروڑ کا وہ چیک دیکھ کر وہ کچھ دیر ہل نہ سکا۔ وہ لفافہ امامہ نے کچھ دیر پہلے اسے دیا تھا۔ اس وقت وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا، اور لفافہ کھولتے ہوئے اس نے امامہ سے پوچھا، اس میں کیا ہے؟ سوال کا جواب ملنے سے پہلے اس کا نام کاٹا گیا۔ وہ چیک اس کے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ سلار نے سر اٹھا کر امامہ کو دیکھا۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ تم یہ رقم لے لو، اپنے پاس رکھو یا SIF میں انویسٹ کرو۔ تم نے وہ انگوٹھی بیچ دی؟ سلار نے بے ساختہ پوچھا۔ وہ ایک لمحہ کچھ بول نہ سکی، پھر مدھم آواز میں کہا، میری تھی، بیچ سکتی تھی۔ بیچنے کے لیے تمہیں نہیں دی تھی؟ وہ خفا تھا یا شاید رنجیدہ؟ تم چیزوں کی قدر نہیں کرتی، وہ کہے بنا نہ رہ سکا۔ چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے امامہ نے سر ہلایا۔ ٹھیک کہتے ہو، میں چیزوں کی قدر نہیں کرتی، انسانوں کی کرتی ہوں۔ انسانوں کی بھی نہیں کرتی۔ سلار خفا تھا۔ صرف تمہاری نہیں کی، شاید اسی لیے سزا ملی۔ نمی آنکھوں میں آئی تھی، آواز کے ساتھ ہاتھ بھی کپکپایا۔ خاموشی آئی، رکی، ٹوٹی۔ تم بے وقوف ہو۔ وہ اب خفا نہیں تھا۔ اس نے چیک لفافے میں ڈال کر اسی طرح میز پر رکھ دیا۔ امامہ نے کہا۔ اب بھی ہو، سلار نے اصرار کیا۔ عقل مندی کا کرنا کیا ہے اب میں نے؟ اس نے جواباً پوچھا۔ یہ رقم اب اپنے پاس رکھو، بہت سی چیزوں میں ضرورت پڑے گی تمہیں، سلار نے کہا۔ میرے پاس کافی رقم ہے، اکاؤنٹ خالی تو نہیں؟ بس میں چاہتی تھی کہ میں SIF میں کنٹریبیوٹ کروں، وہ کہہ رہی تھی۔ زیور بیچ کر کنٹریبیوٹ نہیں کروانا چاہتا میں تم سے۔ تم صرف دعا کرو اس کے لیے۔ زیور سے صرف پیسہ مل سکتا ہے۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ میں ویسے بھی زیور نہیں پہنتی، سالوں سے لاکر میں پڑا ہے، سوچ رہی تھی وہ بھی۔ سلار نے اس کو بات مکمل نہیں کرنے دی۔ بے حد سختی سے کہا، تم اس زیور کو کچھ نہیں کرو گی، وہ بچوں کے لیے رکھا رہنے دو۔ میں کچھ نہیں لوں گا اب تم سے۔ وہ خاموش ہو گئی۔ سلار نے مگ رکھ دیا اور اس کی طرف مڑ کر جیسے بے بسی سے کہا، کیوں کر رہی ہو یہ سب کچھ؟ کچھ کہے بنا اس کے بازو پر ماتھا ٹھکائے اس نے ہاتھ اس کے گرد لپیٹ لیے۔ وہ پہلا موقع تھا جب سلار کا احساس ہوا کہ جوں جوں اس کے آپریشن کی تاریخ قریب آ رہی تھی، وہ اس سے زیادہ حواس باختہ ہو رہی تھی۔ تم میرے ساتھ مت جاؤ ماما، یہیں رہو بچوں کے ساتھ، سلار نے ایک بار پھر اس سے کہا۔ بچے ابھی چھوٹے ہیں، ان کو اکیلا چھوڑ کر تم میرے ساتھ کیسے رہو گی؟ وہ پریشان ہو جائیں گے۔ نہیں ہوں گے، میں نے انہیں سمجھا دیا ہے، وہ دس سے مس نہ ہوئی۔ وہاں فرقان ہوگا، میرے ساتھ پاپا ہوں گے، تمہیں یہی رہنا چاہیے بچوں کے پاس، سلار نے دوبارہ اصرار کیا۔ تمہیں میری ضرورت نہیں ہے، وہ خفا ہوئی۔ ہمیشہ، سلار نے اس کا سر چوما۔ ہمیشہ؟ اس بیگ میں نے سب چیزیں رکھ دی ہیں، سلار نے یکدم بات بدلی۔ ساتھ لے جانے کے لیے؟ امامہ نے سمجھے بغیر اسی طرح اس کے ساتھ لگے گا۔ نہیں، اپنی ساری چیزیں، چابیاں، پیپرز، بینک کے پیپرز، ہر وہ ڈاکومنٹ جو بچوں سے متعلق ہیں، اکاؤنٹ میں جو پیسے ہیں، چیک پن سائن کر دیا ہے، اور اپنی ایک وصیت بھی۔ سرجری میں خدا نہ خواستہ کوئی کمپلیکیشن ہو جائے تو اس بات کی تدبیر ہے، سلار۔ اس نے جیسے مزید کچھ کہنے سے روک دیا۔ تمہارا نام ایک خط بھی ہے اس میں نہیں پڑھوں گی۔ اس کے گلے میں آنسوؤں کا پھندا لگا۔ چلو پھر تمہیں ویسے ہی سناؤں جو لکھا ہے، وہ اب اس سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، اس نے پھر ٹوک دیا۔ تم کتاب پڑھنا نہیں چاہتی، خط نہیں پڑھنا چاہتی، مجھے سننا نہیں چاہتی، پھر تم کیا چاہتی ہو؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ میں نے کتاب پڑھ لی ہے، اس نے بالآخر اعتراف کر لیا۔ وہ چونکا نہیں تھا۔ میں جانتا ہوں، کوئی اپنی اولاد کے لیے ایسا تعارف چھوڑ کر جاتا ہے؟ اس نے جسے شکایت کی۔ سچ نہ لکھتا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ جس بات کو اللہ نے معاف کر دیا اسے بھول جانا چاہیے۔ پتہ نہیں معاف کیا بھی ہے یا نہیں، یہ تو اللہ جانتا ہے۔ اللہ نے پردہ تو ڈال دیا ہے نا۔ میں نہیں چاہتی میری اولاد یہ پڑھے کہ ان کے باپ نے زندگی میں ایسی غلطیاں کی ہیں جو ان کی نظروں میں تمہارا احترام ختم کر دیں۔ وہ اس سے کہہ رہی تھی۔ جھوٹ بولتا اور لکھتا کہ میں پارسا پیدا ہوا تھا اور فرشتوں جیسی زندگی گزاری۔ نہیں، بس انسانوں جیسی گزاری۔ وہ بے اختیار ہنسا۔ شیطان لگ رہا ہوں کیا اس کتاب میں؟ میں اس کتاب کو ایڈٹ کروں گی، وہ بولی۔ یعنی مجھے مومن بنا دو گی؟ وہ زندگی میں نہ بنا سکی تو کتاب میں کیا بناؤں گی؟ وہ کہے بنا نہ رہ سکی۔
वो फिर हंसा। ये बात भी ठीक है, क्या नाम रखोगी फिर मेरी ऑटोबायोग्राफी का? आबे हयात, इसने बेइख्तियार कहा। इसका रंग उड़ा और फिर मुस्कुराया। वो तो कोई भी पीकर नहीं आता है, इसने कहा। तलाश तो कर सकता है ना, अम्मामा ने कहा। ला हासिल है, वो तो फिर जिंदगी भी है। वो लाजवाब होकर चुप हो गया। तुमने जिंदगी ताश का खेल समझकर जी है और इस किताब को भी ऐसा ही लिखा है। जिंदगी 52 पत्तों का खेल नहीं, इन 250 सफ़हात में इतराफात हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं जिसे पढ़कर तुम्हारी औलाद तुम्हारे जैसा बनना चाहे। मैं चाहती हूँ तुम उसे आबे हयात समझकर लिखो, ताकि इसे पढ़कर तुम्हारी औलाद ही नहीं बल्कि कोई भी पढ़े तो तुम्हारे जैसा बनना चाहे। वो इससे कहती रही, मेरे पास अब शायद मोहलत नहीं इतनी। सलार ने मध्यम आवाज में कहा, तुम मांगो, जो चीज अल्लाह मेरे मांगने पर नहीं देता तुम्हारे मांगने पर देता है। सलार ने इसे अजीब लहजे में कहा। मुझे यकीन है तुम्हें कुछ नहीं होगा, इसने सलार का हाथ थामा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। वो अजब रंजीदगी से मुस्कुराया। अभी तो बहुत कुछ है जो हमें साथ करना है, साथ हज करना है, तुम्हारे लिए एक घर बनाना है। अमामा ने सर झुका लिया। वो भी अंधेरे में सिर्फ जुगनू चाहती थी, अंधेरा नहीं। ऑपरेशन टेबल पर लेटे एनेस्थीसिया लेने के बाद बेहोशी में जाने से पहले सलार इन सब के बारे में सोचता रहा जिनसे वो प्यार करता था। अमामा जो ऑपरेशन थिएटर से बाहर बैठी थी, सिकंदर उस्मान जो इस उम्र में भी इसके मना करने के बावजूद इसको अपनी नज़रों के सामने सर्जरी के लिए भेज रहे थे, इसकी माँ जो इसके बच्चों को संभाले पाकिस्तान में बैठी थी, और इसकी औलाद जिब्रील, हुमैन, अनाया, रईसा। इसकी नज़रों के सामने बारी बारी एक एक का चेहरा आ रहा था। चेहरे, आवाजें, सोच आहिस्ता आहिस्ता मदम होना शुरू हुई और फिर गायब होती चली गई। 4 घंटे का ऑपरेशन 8 घंटे तक चला गया था। सिकंदर, फुरकान और सालार के दोनों बड़े भाई वहां इसको तसल्लियां दे रहे थे और वो गुमसुम सिर्फ दुआएं करती रही थी। 8 घंटे में वो अपना फैमिली के इसरार के बावजूद कुछ खा पी ना सकी। वो पिछली सारी रात भी जागती रही थी। इस 8 घंटों में पता नहीं इसने कितनी दुआएं की, वजीफे किए, अल्लाह के रहम को कितनी बार पुकारा है, इसने गिनती नहीं की थी। ऑपरेशन का बढ़ता हुआ दौरानिया इसकी तकलीफ, अजियत और खौफ को बढ़ा रहा था। 8 घंटे बाद बिल आखिर इसे ऑपरेशन कामयाब होने की इतला तो मिल गई थी। डॉक्टर्स ने इसका एक ट्यूमर तो खत्म कर दिया था, लेकिन दूसरा खत्म ना कर सके। इसे सर्जरी के जरिए रिमूव करना इंतहाई खतरनाक था। वो बेहद नाजुक जगह पर था। 8 घंटे बाद अमामा और सिकंदर उस्मान ने इसे देखा था। वो अभी होश में नहीं था। होश में आने के बाद ही डॉक्टर ऑपरेशन की सही तरह कामयाबी मना सकते थे। जब वो होश में आने के बाद बातचीत शुरू करता, अपनी फैमिली को पहचानता, अपने जहन के मुतासिर ना होने का सबूत देता। अमामा एक दरिया पार कर आई थी, अब आगे एक और दरिया का सामना था। अमामा बहुत देर तक इसे देख ना सकी। तारों और ट्यूब्स में जकड़ा हुआ वो इसे देखने की कोशिश करने के बावजूद इस पर नजर न जमा सकी। वो वहां से बाहर आ गई। वो लोग अस्पताल में नहीं ठहर सकते थे। ना चाहते हुए भी इसे अस्पताल से वापस अपने किराए के अपार्टमेंट में आना पड़ा। सिकंदर उस्मान इसके साथ थे। सलार के दोनों भाई और फुरकान अस्पताल के करीब अपने कुछ दोस्तों के पास रह रहे थे। सिकंदर उस्मान को इनके कमरे में छोड़कर वो अपने कमरे में आई। वहाँ अजीब सन्नाटा था, या शायद वहशत थी। वो बेहद थकी हुई थी, सोना चाहती थी पर सो ना सकी। इसके स्मार्टफोन पर जिब्रील स्काइप पर ऑनलाइन नजर आ रहा था। वो बेख्तियार इसे कॉल करने लगी। बाबा कैसे हैं? इसने सलाम दुआ के बाद पहला सवाल किया। वो ठीक हैं, ऑपरेशन ठीक हो गया है, डॉक्टर सब इनके होश में आने का इंतजार कर रहे हैं, वो इसको बताने लगी। आप परेशान ना हो, वो ठीक हो जाएंगे। वो हमेशा की तरह माँ को तसल्ली दे रहा था। जिब्रील, तुम तिलावत करो किसी ऐसी सूरत की कि मुझे नींद आ जाए। वो औलाद के सामने इतनी बेबस और कमजोर होकर नहीं आना चाहती थी, लेकिन हो गई थी। जिब्रील ने लैपटॉप की स्क्रीन और इसका सता हुआ चेहरा देखा। आपको सूरह रहमान सुनाऊं? हाँ, ओके, मैं वजू करके आता हूँ, आप बिस्तर पर लेट जाएं। वो पिछले 2 दिन में पहली बार मुस्कुराई थी। मम्मी, आप सो गई? इसने जिब्रील की आवाज पर हड़बड़ा के आंखें खोली। नहीं, अमामा ने कहा। मैं शुरू करूं? जिब्रील ने कहा। हाँ। सर पर टोपी रखे, हाथ सीने पर बांधे, वो अपनी खूबसूरत आवाज में सूरह रहमान की तिलावत कर रहा था। इसे सालार सिकंदर याद आना शुरू हो गया था। वो इसे यही सूरत सुनती थी और जिब्रील को ये बात भी याद थी। 10 साल का जिब्रील इस सूरत की तिलावत करते हुए अपनी माँ को मसहूर और दम बखुद कर रहा था। इसका जैसे दिल पिघल रहा था। और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? वो पढ़ता रहा और इसका दिल भर आया। बेशक अल्लाह की नेमतें बेशुमार थीं,
وہ شکر ادا نہیں کر سکتی تھی، اور سب سے بڑی نعمت وہ اولاد تھی جس کی آواز میں اللہ کا وہ اعلان اس کے کانوں تک پہنچ رہا تھا۔ ممی! جبریل نے تلاوت ختم کرنے کے بعد بے حد مدھم آواز میں اسے پکارا۔ اسے یوں لگا جسے تلاوت سنتے ہوئے وہ سو گئی ہیں۔ وہ سوئی نہیں تھی لیکن سکون میں تھی، جیسے جیسے کسی نے اس کے سر اور کندھوں پر سے بوجھ اتار کر اسے ہلکا کر دیا ہو۔ جبریل، تم عالم بننا، تمہاری آواز میں بہت تاثیر ہے، اس نے جبریل سے کہا۔ ممی، مجھے نیورو سرجن بننا ہے۔ امامہ نے آنکھیں کھولی، وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ میری خواہش ہے کہ تم عالم بنو، امامہ نے اس بار زور دے کر کہا۔ وہ جانتی تھی وہ نیورو سرجن کیوں بننا چاہتا تھا۔ ہومین زیادہ اچھا عالم بن سکتا ہے، میں نہیں، وہ الجھا جھجکا۔ تم زیادہ لائق اور قابل ہو بیٹا۔ سوچوں گا، آپ سو جائیں، اس نے ماں سے بحث نہیں کی، بات بدل دی۔ وہ 10 سال کا تھا جب اس کے باپ کی موت ہوئی، اور اس موت نے اس کی پوری فیملی کو ہلا کر رکھ دیا۔ باپ کی موت اچانک ہوئی تھی اور وہ اس سے سنبھل نہ سکا۔ اگلے کئی سال وہ تعلیم میں دلچسپی لینے، زندگی میں کچھ کرنے اور بڑا نام بنانے کے خاتمے کا سال تھا، اور یہی وہ سال تھا جب اس نے اپنے باپ کے ایک اچھے جاننے والے اور ان کے ہمسائے میں رہنے والے خاندان میں بہت زیادہ آنا جانا شروع کیا۔ یہی وہ وقت تھا جب اس نے دنیا کے ہر مذہب میں دلچسپی لینا شروع کی۔ گرینڈ حیات ہوٹل کا ہال روم اس وقت اسپیلنگ بی کے 92ویں مقابلے کے 2 فائنلسٹ سمیت دیگر شرکاء کے والدین، بہن بھائیوں اور اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے موجود لوگوں سے کچا کچ بھرا ہونے کے باوجود اس وقت پن ڈراپ سائلنس کا منظر پیش کر رہا تھا۔ دونوں فائنلسٹ کے درمیان راؤنڈ 14 کھیلا جا رہا تھا۔ 13 سالہ نینسی اپنے لفظ اسپیل کرنے کے لیے اس وقت اپنی جگہ پر آ چکی تھی۔ امریکہ کی مختلف ریاستوں کے علاوہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں اسپیلنگ بی کے مقابلے جیت کر آنے والے 15 سال سے کم عمر کے بچے اس آخری راؤنڈ کو جیتنے کے لیے سر دڑ کی بازی لگائے ہوئے تھے۔ تصفرس! نینسی نے رکی ہوئی سانس کے ساتھ پروناؤنس کا لفظ سنا اور پروناؤنسر سے لفظ دہرانے کو کہا۔ اس نے دہرایا۔ وہ چیمپئن شپ ورڈز میں سے ایک تھا لیکن فوری طور پر اسے یہ یاد نہ سکا۔ 9 سالہ دوسرا فائنلسٹ اپنی کرسی پر بیٹھا۔ نینسی کا ریگولر ٹائم ختم ہو چکا تھا۔ پہلے 4 لیٹرز بتانے کے SASS تھا۔ اس نے لفظ اسپیل کرنا شروع کیا۔ وہ ایک لمحے کو رکی۔ زیر لب اس نے باقی لیٹرز دہرائے اور پھر دوبارہ بولنا شروع کیا۔ AFR! وہ ایک بار پھر رکی۔ دوسرے فائنلسٹ نے بیٹھے بیٹھے زیر لب آخری 2 اور نینسی نے بھی بالکل اسی وقت یہی 2 لیٹرز بولے اور US لیٹرز کو دہرایا۔ پھر بھی یقینی سے اس گھنٹی کو بجتے سنا جو اسپیلنگ کے غلط ہونے پر بجتی تھی۔ حیرت صرف اس کے چہرے پر نہیں تھی، اس دوسرے فائنلسٹ کے چہرے پر بھی تھی۔ پروناؤنسر اب درست اسپیلنگ دہرا رہا تھا۔ تقریباً پک ہوتی رنگت کے ساتھ نینسی نے مقابلے کے شرکاء کے لیے رکھی ہوئی کرسیوں کی طرف چلنا شروع کیا۔ ہال تالیوں سے گونج رہا تھا۔ یہ رنر اپ کو کھڑے ہو کر داد دی جا رہی تھی۔ 9 سالہ فائنلسٹ بھی اس کے لیے کھڑا ہو کر تالیاں بجا رہا تھا۔ ہال میں موجود لوگ دوبارہ اپنی نشست سنبھال چکے تھے اور دوسرا فائنلسٹ مائک کے سامنے آ چکا تھا۔ نینسی نے کسی مہم امید کے ساتھ اسے دیکھنا شروع کیا۔ اگر وہ اپنے لفظ کو مس اسپیل کرتا تھا تو وہ دوبارہ فائنل راؤنڈ میں آ جاتی۔ اسٹیج پر اب وہ 9 سالہ فائنلسٹ تھا۔ اپنی شرارتی مسکراہٹ اور گہری سیاہ چمکتی آنکھوں کے ساتھ اس نے چیف پروناؤنسر کو دیکھتے ہوئے سر ہلایا۔ جوناتھن جواباً مسکرایا تھا۔ وہ اس چیمپئن شپ کو دیکھنے والے کراؤڈ کا سویٹ ہارٹ تھا۔ اس کے چہرے پر بلا کی معصومیت تھی۔ کیپیلٹی! جوناتھن نے لفظ ادا کیا۔ اس فائنلسٹ کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ آئی جسے وہ اپنی ہنسی کو کنٹرول کر رہا ہو۔ اس کی آنکھیں پہلے کلاک وائز پر پھر اینٹی کلاک وائز گھومنا شروع ہو گئی تھی۔ حال میں کچھ کھلکھلاہٹیں ابھری تھیں۔ اس نے اپنے ہر لفظ سننے کے بعد ایسے ہی ریئیکٹ کیا تھا۔ بھیجی ہوئی مسکراہٹ اور گھومتی ہوئی آنکھیں کمال کی خود اعتمادی تھی کہ دیکھنے والوں نے اسے داد دی۔ یو آر فنشڈ، ٹائم اسٹارٹ! اسے ان آخری 30 سیکنڈز کے شروع ہونے کی اطلاع دی گئی جس میں اس نے اپنا لفظ اسپیل کرنا تھا۔ اس کی آنکھیں گھومنا بند ہوئیں۔ کیپیلٹی! اس نے ایک بار پھر اپنا لفظ کو دہرایا اور پھر اسپیل کرنا شروع کیا۔ CAPPELL! وہ رکا اور پھر ایک سانس لیتے ہوئے اس نے دوبارہ اسپیل کرنا شروع کیا۔ ETTI! ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ اسپیلنگ ہی کا چیمپئن اب صرف ایک لفظ کے فاصلے پر تھا۔ تالیوں کو گونج تھمنے کے بعد جوناتھن نے اسے آگاہ کیا کہ اب اسے ایک اضافی لفظ اسپیل کرنا تھا۔ اس نے سر ہلایا۔ اس لفظ کو اسپیل نہ کر سکنے کی صورت میں نینسی ایک بار پھر واپس مقابلے میں آ جاتی۔ مس نیچ 2! اس کے لیے لفظ پروناؤنس کیا گیا۔
ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوئی۔ او مائی گاڈ، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ وہ شاک تھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس کی آنکھیں اور خود اس طرح جامد ہوا تھا۔ نینسی بے اختیار اپنی کرسی پر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ تو بالآخر کوئی ایسا لفظ آ گیا تھا جو اسے چیمپئن شپ میں واپس لا سکتا تھا۔ اس کے والدین کو پہلی بار اس کے تاثرات نے پریشان کیا۔ حاضرین اس کی انگلیوں اور ہاتھوں کی کپکپاہٹ بڑی آسانی سے اسکرین پر دیکھ سکتے تھے۔ ہال میں بیٹھا ہوا صرف ایک فرد ریلیکس تھا۔ یہ اس کی 7 سالہ بہن تھی جس نے بھائی کے تاثرات پر پہلی بار بڑے اطمینان کے ساتھ کرسی کی پشت کے ساتھ مسکراتے ہوئے ٹیک لگائی تھی۔ گود میں رکھے ہوئے اپنے ہاتھوں کو بہت آہستہ آہستہ اس نے بے کے انداز میں بجانا شروع کیا۔ اس کے ماں باپ نے بیک وقت اس کی تالی بجاتے ہاتھوں اور اس کے مسکراتے چہرے کو الجھے انداز میں دیکھا اور پھر اپنے لرزتے کانپتے کنفیوز بیٹے کو دیکھا۔ ہاں، اب آہستہ آہستہ تالیاں بجا رہا تھا۔ وہ اب اپنا کارڈ نیچے کر چکا تھا جیسے وش نائٹ ٹو ذہنی تیار کر چکا ہو۔ ہمایوں سکندر نے ایک ہی سانس میں رکے بغیر لفظ کے ہجے کیے۔ این ان ناؤن پلیس، ایک نامعلوم مقام۔ اس نے لفظ کے ہجے کرتے ہی اسی رفتار سے اس کا مطلب بتایا۔ پھر اس کی نظریں پروناؤنسر پر ٹکی۔ پروناؤنسر کے منہ سے نکلی درست کی آواز ہال میں گونج اٹھنے والی تالیوں میں گم ہو گئی۔ وہ اسپیلنگ بی کے نئے فاتح کو خراج تحسین پیش کر رہے تھے، جو اسٹیج پر فلیش لائٹس اور ٹی وی کیمروں کی چکا چوند کو دینے والی روشنیوں میں ساکت کھڑا تھا، یوں جیسے وہ ابھی تک اس شوق سے نکل نہ پایا ہو کہ وہ جیت چکا ہے۔ یہ ہمایوں سکندر تھا اور یہ ہمایوں سکندر ہی ہو سکتا تھا۔ پہلا جملہ اس کے سامنے لگے مائک نے حاضرین تک پہنچایا تھا۔ اس نے تالیوں کی گونج میں ایک بلند شگاف کہکہے کی آواز کو بھی شامل کیا تھا۔ او مائی گاڈ! وہ اس سے زیادہ کچھ نہ بول سکا۔ حاضرین کی ہنسی نے اسے کچھ اور نروس کیا۔ پھر اس نے حاضرین کی تالیوں کا جواب دیا۔ اس نے پلٹ کر اس طرف دیکھا جہاں اس کے ماں باپ اور رئیسہ بیٹھے تھے۔ وہ اب سب کے ساتھ کھڑے اس کے لیے تالیاں بجا رہے تھے۔ ہمایوں سکندر تقریباً بھاگتا ہوا ان کی طرف گیا اور اس کے ساتھ ہی وہ سب اسپاٹ لائٹ بھی گئی جو اس سے پہلے اسٹیج پر فوکس تھی۔ وہ تالیاں بجاتی اور آنسو بہاتی امامہ سے آ کر لپٹا تھا، پھر وہ سلال سے لپٹ گیا۔ کیا آپ کو مجھ پر فخر ہوا؟ اس نے ہمیشہ کی طرح باپ سے پوچھا۔ بہت فخر، اس نے اسے تھبکتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھیں چمکی، مسکراہٹ گہری ہوئی، پھر وہ رئیسہ کی طرف گیا۔ دونوں ہتھیلیاں پھیلاتے ہوئے اس نے بازو ہوا میں بلند کرتے ہوئے رئیسہ کے پھیلائے ہوئے ہاتھوں پر ہائی فائی کیا۔ اپنے گلے میں لٹکا ہوا نمبر اتار کر اس نے رئیسہ کے گلے میں ڈالا، پھر جھک کر اسے تھوڑا سا اٹھایا۔ وہ کھلکھلائی۔ ہمایوں نے اسے نیچے اتارا اور پھر اسی طرح بھاگتا ہوا واپس اسٹیج کی طرف گیا۔ آخری لفظ کتنا مشکل تھا؟ ابتدائی کلمات کے بعد میزبان نے اس سے پوچھا۔ آخری لفظ تو بہت آسان تھا، ہمایوں نے بڑے اطمینان سے کہا۔ ہال میں قہقہا گونجا۔ تو پھر مشکل کیا تھا؟ میزبان نے اسے چھڑنے والے انداز میں پوچھا۔ اس سے پہلے پوچھے جانے والے سارے الفاظ، ہمایوں نے ترکی بترکی کہا۔ کیوں؟ کیونکہ میں ہر لفظ بھول گیا تھا، بس تکے لگاتا رہا۔ ایک آخری لفظ تھا جو میں آنکھیں بند کر کے بھی ہجے کر سکتا تھا۔ آخری لفظ اتنا آسان کیوں لگا تھا آپ کو؟ میزبان نے پوچھا۔ رئیسہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہمایوں نے فخری انداز میں کہا، کیونکہ میں اور میری بہن نامعلوم مقام سے آئے ہیں۔ ہال ایک بار پھر تالیوں اور قہقہوں سے گونج اٹھا۔ ہال میں لگی اسکرین پر گلاسز لگاتی شرماتی رئیسہ ابھری تھی۔ امامہ اور سالار بھی ہنس پڑے۔ زندگی میں اب تک ان سب کی وجہ سے ان دونوں کی زندگی میں ایسے بہت سے فخر کے لمحات آئے تھے۔ میں اگلے سال میں بھی حصہ لوں گی۔ ان کے درمیان بیٹھی ہوئی رئیسہ نے اپنے گلے میں لٹکے ہمایوں کے کارڈ کو ہلاتے ہوئے سرگوشی میں امامہ کو اطلاع دی۔ امامہ نے اسے تھپکا جیسے اسے تسلی دے کر حامی بھر رہی ہو۔ اسٹیج پر اب ہمایوں کو ٹرافی دی جا رہی تھی۔ حاضرین ایک بار پھر کھڑے ہو کر تالیاں بجاتے ہوئے داد دے رہے تھے۔ وہاں سے کئی کلومیٹر واشنگٹن کے ایک قدرے نواحی علاقے کے ایک گھر میں بیٹھے جبریل اور عنایا ٹی وی پر اس پروگرام کی لائیو کوریج دیکھ رہے تھے۔ عنایا کچھ دیر پہلے اپنے ٹیسٹ کی تیاری ختم کر کے بیٹھی تھی، جس کی وجہ سے وہ امامہ اور سالار کے ساتھ نہ جا سکی اور جبریل اس کے ساتھ رہ گیا تھا۔ اب جب اس تیسری ٹرافی کے ان کے گھر آنے کا فیصلہ ہو گیا تھا تو وہ بے حد خوش تھے۔ ان سب کے درمیان مقابلہ ہوتا تھا، حسد اور رقابت تو ان چاروں میں تھی ہی نہیں۔ ٹی وی دیکھتے ہوئے گھنٹی کی آواز سنائی دی۔ جبریل اس وقت اپنے لیے ملک شیک بنانے میں مصروف تھا۔ عنایا دروازے پہ چلی گئی۔ کی ہول سے اس نے باہر جھانکا، وہاں 11 سالہ ایرک کھڑا تھا۔ عنایا چند لمحوں کے لیے وہیں کھڑی رہی۔ وہ اس کا کلاس فیلو اور ہمسایہ تھا۔ جبریل گھر پہ نہیں ہوتا تو وہ دروازہ کبھی نہ کھولتی۔
वो बाहर की हॉल पर नजरें जमाए यूं खड़ा था जैसे इस सुराख से ये देख रहा हो कि इसे अंदर से देखा जा रहा था, और देखने वाला कौन था ये भी। बाहर कौन है? वो जिब्रील था जो अचानक इसके पीछे आ गया था। वो हड़बड़ा कर पलटी, फिर इसने कहा, एरिक। दोनों बहन भाई एक दूसरे को देखते रहे। वो बेमकसद और किसी भी वक्त दोस्तों को घर नहीं बुला सकते थे, लेकिन एरिक के लिए इन सब के दिलों में हमदर्दी थी। अच्छा आने दो, शायद इसे भी टेस्ट का कुछ पूछना हो। जिब्रील ने आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। दोनों हाथ जीन्स की जेबों में डाले। एरिक ने दरवाजा खोलने पर अपने अमेरिकन लबो लहजे में हमेशा की तरह मुश्किल इन्हें अस्सलाम वालेकुम कहा। मुबारक हो, एरिक ने वही खड़े खड़े जिब्रील के पीछे झांकती अनाया को देखते हुए कहा। थैंक यू, जिब्रील ने भी इतना ही मुख्तसर जवाब दिया। वो बात करते हुए दरवाजे के सामने से हट गए। एरिक इसी तरह जीन्स की जेबों में हाथ डाले अंदर आ गया। तुमने टेस्ट की तैयारी कर ली? अनाया इससे पूछे बिना ना रह सकी। नहीं, वो चलते हुए लाउंज में आ गया था। क्यों? बस ऐसे ही, इसने जवाब दिया। बैठ जाओ, अनाया ने इसे इसी तरह खड़े देखकर कहा। जिब्रील तब तक लाउंज के एक तरफ मौजूद किचन एरिया में दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गया। अरे तुम्हारी मम्मी को पता है कि तुम यहाँ हो? जिब्रील को फ्रिज में से दूध निकालते हुए अचानक ख्याल आया। मेरा ख्याल है, एरिक ने कान से मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में कहा, इन्हें नहीं पता। वो दूध की बोतल काउंटर पर रखते हुए ठटका। इसे पिछले हफ्ते का ख्याल आया था जब एरिक की मम्मी इसे ढूंढने हुए वहां आई थी और उन्होंने शिकायत की थी कि वो इन्हें बताए बगैर घर से निकला था, और वो इत्तेफाकन इसे ढूंढने पर पता चला कि वो घर पर था ही नहीं। तभी वो इन लोगों के घर आई थी क्योंकि इन्हें पता था कि वो इन्हें कहीं और नहीं तो वहां मिल जाएगा। मम्मी घर पर नहीं है। एरिक ने जिब्रील की तंबीह अंदाज को भापा। कहाँ गई है? जिब्रील इतनी पूछताछ कभी न करता अगर वो एरिक ना होता। किसी दोस्त के पास गई हैं। सेबिल और मार्क भी इनके साथ हैं, इसने जिब्रील को बताया। तुम साथ नहीं गए? अनाया ने इससे पूछा। मैंने टेस्ट की तैयारी करनी थी, इसने तुर्की बतुर्की कहा। अनाया इसे देख कर रह गई। चलो फिर टेस्ट की तैयारी करते हैं, अनाया ने जवाबन इसे कहा। ये सब वापस कब आएंगे? एरिक ने बात बदलने की कोशिश की। वापस आ रहे होंगे, अनाया ने इसे बताया और इसे देखने लगी। मैं कोई गेम खेल सकता हूँ? इसने कहा। अनाया हिचकिचाई। नहीं, अनाया की जगह जिब्रील ने जवाब देते हुए इसके हाथ से रिमोट ले लिया। इस वक्त हमारे घर में कोई गेम नहीं खेलता, काफी देर हो चुकी है, जिब्रील ने इसे अपने घर के कवानीन नरमी से बताए। लेकिन मैं तो एक आउटसाइडर और मेहमान हूँ, एरिक ने जिब्रील से कहा। नहीं, तुम बाहर के नहीं हो, जिब्रील ने जवाबन इससे कहा। एरिक बोल नहीं सका, वो जैसे इससे यही सुनना चाहता था। मैं डिनर टेबल सेट कर दूं, सब आने वाले होंगे, अनाया उठ खड़ी हुई। एरिक वक्फे वक्फे से इसे और जिब्रील को देखता रहा। दोनों अपने कामों में मसरूफ थे। इसे अपनी मौजूदगी बेमकसद नजर आई, लेकिन वो फिर भी वहां से जाने पर तैयार नहीं था। इस घर में जिंदगी थी, सुकून था, जो अब इसके घर में नहीं था। कुछ देर बाद वो उठकर अनाया के पास आया और कुछ कहे बिना खुद ही टेबल सेट करने में इसकी मदद करने लगा। अनाया ने 7 सीट्स लगाई थी, जो एरिक ने भी नोटिस किया। इसने जैसे बिन कहे ये जान लिया था कि वो वहां से खाना खाकर जाएगा। हुमैन और रईसा के साथ सलार और मामा की आमद पर इनका पुरजोश इस्तकबाल किया, और इसमें एरिक भी शामिल था। खाने की मेजबानी के साथ खाना खाते और खुशगपियां करते हुए डोरबेल बजने पर भी एरिक को यह ख्याल नहीं आया कि वो इसकी मम्मी कैरलीन होगी। वो बेहद नाखुश थी और हमेशा की तरह इनके घर आने पर इसने मामूली के अंदाज में खुशगवार रस्मी जुमलों का तबादला नहीं किया था। इसने अंदर आते ही एरिक का पूछा, और वहां एरिक के होने की तस्दीक पर वो अंदर आ गई थी। इसने लाउंज में खड़े खड़े एरिक को डांटना शुरू किया। वो सिबिल और मार्क को इसके पास छोड़कर किसी दोस्त के साथ डिनर पर गई थी, और वो सिबिल और मार्क के सोते ही निकल आया था। और जब कैरोलिन वापस आई तो इसने सिबिल और मार्क दोनों को घर में रोते हुए परेशान और एरिक को वहां से गायब पाया था। एरिक ने माँ की डांट फिटकार खामोशी से सुनी। शर्मिंदगी इसे इस बात की हुई कि इसका झूठ सबके सामने खुला था। एरिक के जाने के कुछ देर बाद भी वहां खामोशी छाई रही। ये किसी को समझ में न आया कि वो इस सूरत हाल पर क्या रद्द-ए-अमल जाहिर करे। एरिक से इन सब को हमदर्दी थी और इनकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि कैसे इसे अपने घर से दूर रखें। इतना अच्छा बच्चा था, पहले कभी झूठ नहीं बोलते देखा इसे, पता नहीं अब क्या हो गया। मामा ने टेबल से बर्तन उठाते हुए जिसे तबसरा किया। जेम्स की मौत ने ऐसा कर दिया है इसे, सलार ने जवाब दिया। बर्तन सिंक में रखती हुई अमामा अजीब अंदाज में ठंडी पड़ी थी। 2 दिन बाद सलार का तिब्बी मुआयना था। ये देखा जाता कि इसके दिमाग में मौजूद ट्यूमर किस हालत में है। बढ़ने लगा था, घुटने लगा था।
اس کا دماغ میں کوئی اور ٹیومر تو نہیں بنا تھا، کتنے ٹیسٹ تھے ان کے رپورٹس وہ دم سادے دیکھتی رہتی تھی، کوئی معمولی سی خراب رپورٹ بھی اسے بحال کر دیتی تھی، اور یہ سب 3 سال سے ہو رہا تھا۔ اب سلار کی زبان سے جیمز کی موت کو سن کر اور اس کی موت نے اس کے بیٹے کو کیسے متاثر کیا تھا، وہ ایک بار پھر منجمد ہو گئی تھی۔ کچن میں سنک کے سامنے کھڑے اس نے لاؤنج میں بیٹھے سلار کو دیکھا، اس کے گرد بیٹھے خوشگپیوں میں مصروف اپنے بچوں کو دیکھا۔ وہ خوش قسمت تھی کہ وہ اب بھی ان کی زندگیوں میں تھا۔ کوئی اسے دیکھ کر یہ اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ اسے کوئی ایسی بیماری بھی تھی۔ وہ صرف علاج کے دورانیے میں بیمار لگتا تھا، سرجری کے لیے سر کے بال صاف کرا دیے کی وجہ سے اور اس کے بعد علاج کی وجہ سے بھی۔ تب اس کے چہرے پر ایک دم جھریاں آ گئی تھی۔ بہت کم وقت میں اس کا وزن بہت کم ہوا تھا، ایک کے بعد ایک چھوٹے بڑے انفیکشنز کا شکار ہوتا رہا تھا۔ وہ سرجری کے بعد پاکستان واپس آنا چاہتی تھی لیکن آ نہ سکی۔ وہ اسے وہاں اکیلے اس جنگ لڑنے کے لیے اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی، اسے وہ کام چھوڑ کر گھر بیٹھنے پر تیار ہی نہیں تھا۔ وہ سرجری کے 1 ہفتے بعد ہی دوبارہ ASIS کے پروجیکٹس لینے بیٹھا تھا اور وہ صرف بیٹی اسے دیکھتی رہتی۔ تیمارداری، عیادت، دیکھ بھال، ان لفظوں کو سلار سکندر نے بے معنی کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ اپنی ذمہ داری خود اٹھا رہا تھا، وہ پھر بھی اسے تنہا چھوڑنے پر تیار نہیں تھی۔ 6-7 ماہ کے بعد وہ بالآخر صحت مند ہونا شروع ہوا تھا، اس کے نئے بال اگ آئے تھے، اس کا وزن بڑھ گیا تھا اور وہ جھریاں بھی غائب ہوئی تھی جو راتوں رات آئی تھی۔ وہ پہلے جیسا سلار نظر آتا تھا لیکن وہ ٹیومر اس کے اندر موجود تھا، ایک خاموش آتش فشاں کی طرح، اثرات کے بغیر، حرکت کے بغیر، لیکن اپنا بھیانک وجود رکھتے ہوئے، جیسے نظر نہ آنے والی موت کبھی بھی آ سکتی ہے اور کہیں بھی آ جاتی۔ لاؤنج میں حمین کسی بات پر ہنستے ہوئے سلار کا چہرہ دیکھتے ہوئے اس کی سرجری کے بعد پہلی بار اسے دیکھنے آیا تھا۔ 8 گھنٹے سرجری کے بعد پہلی بار اسے دیکھنا، پھر اگلی صبح اسپتال جا کر اسے دوبارہ دیکھنا جب وہ ہوش میں آیا تھا۔ اس کے متروم پپوٹے ہلنے لگے تھے، وہ آنکھیں کھولنے کی جدوجہد کر رہا تھا۔ سلار، سلار، وہ بے اختیار اسے پکارنے لگی تھی۔ اس نے بالآخر آنکھیں کھول دی، اس نے سلار کو چہرہ چھوا اور پھر اسے پکارا۔ اس بار سلار نے اسے دیکھا لیکن ان آنکھوں میں اس کے لیے کوئی پہچان نہیں تھی، وہ صرف اسے دیکھ رہا تھا، اسے پہچاننے کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ امامہ کو دھچکا لگا تھا، کیا وہ واقعی اسے پہچان نہیں پا رہا تھا؟ ڈاکٹرز نے اس خدشے کا اظہار آپریشن سے پہلے کیا تھا کہ اس کی یادداشت جا سکتی ہے۔ وہ شدید صدمے کا شکار ہوئی تھی، گنگ دم بہت، وہ سر ہاتھ پیروں سے ان آنکھوں کو دیکھتی رہی جو اسے اجنبی کی طرح دیکھ رہی تھی۔ پھر جیسے ان آنکھوں میں چمک آنا شروع ہوئی، جیسے اس کا عکس ابھرنا شروع ہوا، اس کی پلکیں اب ساکت نہیں تھی، وہ جھپکنے لگی تھی۔ مانوسیت کا احساس لیے بیڈ پر اس کا ہاتھ کے نیچے سلار کے ہاتھ میں حرکت ہوئی۔ سلار کی زبان سے جو پہلا لفظ نکلا تھا وہ اس کا نام نہیں تھا، وہ الحمدللہ تھا، اور امامہ کو پہلی بار الحمدللہ کا مطلب سمجھ میں آیا تھا۔ اس نے امامہ کا نام اگلے جملے میں لیا اور امامہ کو لگا اس نے زندگی میں پہلی بار اپنا نام سنا تھا، زندگی میں پہلی بار اسے اپنا نام خوبصورت لگا تھا۔ اس نے پہلی چیز پانی مانگی اور امامہ کو لگا دنیا میں سب سے قیمتی چیز پانی ہی تو ہے، اور اس نے کلمہ پڑھا تھا۔ کوئی مرتے ہوئے تو کلمہ پڑھتا ہے، پھر یہ زندہ ہو جائے، پھر اس نے کلمہ پڑھتے ہوئے کسی کو پہلی بار دیکھا تھا، اور ان سب کے دوران سلار نے امامہ کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ جنت تھی جو ہاتھ میں تھی، تمہیں نہیں آنا یہاں، سلار نے ایک دم اسے مخاطب کیا۔ وہ ابھی بھی کچن کے سنک سے ٹیک لگائے وہیں کھڑی تھی، دور تھی اس لیے خود پر قابو پا گئی تھی، آنسو بھی چھپا گئی تھی۔ ہاں میں آتی ہوں، میں سب باتیں یہاں بھی تو سن رہی ہوں، اس نے کہا۔ عائشہ آبدین اپنے باپ کے انتقال کے 7 ماہ بعد پیدا ہوئی تھی، 3 بہنوں میں سب سے چھوٹی۔ وہ ڈاکٹرز کے ایک نامور خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ عائشہ کی ماں نورین نے اپنی بیٹی کو تھوڑے عرصے کے لیے پاکستان میں اپنی ماں کے پاس بھیجا، وہ امریکہ میں میڈیسن جیسے پروفیشن سے منسلک تھے۔ دونوں بیٹیوں کے ساتھ اس نوزائیدہ بچی کو شوہر کی اچانک موت کے بعد پیدا ہونے والے حالات میں سنبھال نہیں سکتی تھی۔ عائشہ اگلے 5 سال پاکستان میں رہی۔ عائشہ کے نانا نانی کو اس سے اتنی انسیت ہو گئی تھی اور وہ بھی ان کے ساتھ خوش اور مطمئن تھی کہ نورین اسے واپس نہ لے جا سکی۔ 5 سال بعد بالآخر وہ عائشہ کو امریکہ لینے پاکستان لے آئی، لیکن عائشہ کا دل وہاں نہ لگا، وہ اپنی بہنوں کے ساتھ مانوس نہیں تھی۔ نورین بہت مصروف تھی اور کسی کے پاس عائشہ کے لیے وقت نہیں تھا۔ وہ 2 سال وہاں کسی نہ کسی طرح گزارتی رہی، لیکن 7 سال کی عمر میں نورین کو ایک بار پھر اس کی ضد پر اسے پاکستان بھیجنا پڑا، لیکن اس بار نورین کو اس کے رہن سہن کے حوالے سے فکر ہونے لگی تھی۔ وہ عائشہ کو مستقل امریکہ میں ہی رکھنا چاہتی تھی کیونکہ پاکستان میں صرف ان کے والدین رہ گئے تھے جو پاکستان چھوڑ کر امریکہ آنے پر تیار نہیں تھے۔ پاکستان بھیجنے کے باوجود نورین کی کوشش تھی کہ عائشہ اور اس کی بہنوں
نریمن اور رائما میں لگاؤ پیدا ہو جائے اور ان کی کوشش کامیاب ثابت ہوئی تھی۔ عائشہ اور اس کی دونوں بہنیں اب ایک دوسرے کے قریب آنے لگی تھی۔ 10 سال کی عمر میں عائشہ ایک بار پھر امریکہ آئی تھی اور اس بار اسے وہاں رہنے میں پہلے جیسا مسئلہ پیش نہیں آئے تھے، لیکن اب ایک نیا مسئلہ درپیش تھا۔ وہ اسکول میں جا کر پریشان ہونے لگی تھی۔ وہ پاکستان میں بھی ایجوکیشن میں پڑھتی رہی تھی، مگر وہاں اور یہاں کے ماحول میں فرق تھا۔ عائشہ کو اسکول اچھا نہیں لگتا تھا۔ نورین سمجھتی تھی کہ وہ کچھ عرصے بعد خود ہی ٹھیک ہو جائے گی، لیکن جب 1 سال بعد اس کی حالت ٹھیک نہیں ہوئی اور گریڈز خراب آنے لگے تو نورین کو اسے ایک بار پھر پاکستان بھیجنا پڑا۔ وہ اب اسے او لیولز کے بعد وہاں بلوانا چاہتی تھی، کیونکہ ان کا خیال تھا تب تک وہ کچھ سمجھدار ہو جائے گی۔ 13 سال کی عمر میں عائشہ آبدین ایک بار پھر امریکہ رہنے آئی تھی، لیکن اس بار وہاں اپنے لیے ایک نیا مسئلہ دیکھ رہی تھی۔ امریکہ اسے اسلامک ملک نہیں لگ رہا تھا۔ وہاں کی شخصی آزادی اس کے لیے پریشان کن تھی۔ وہاں لباس کے بارے میں روا رکھنے والی آزادی اس سے بلائے لگ گئی تھی، لیکن ان میں سب سے بڑا چیلنج اس کے لیے یہ تھا کہ وہاں حجاب میں بھی خود کو غیر محفوظ سمجھتی تھی، جس نے پاکستان میں لینا شروع کیا تھا اور جس سے نورین خوش نہیں تھی۔ اس بار نورین نے بالآخر گھٹنے ٹیک دیے۔ یہ مان لیا تھا کہ عائشہ کا امریکہ میں اب کوئی مستقبل نہیں تھا۔ انہوں نے اسے امریکہ سے ایک بار پھر واپس پاکستان بھیج دیا۔ یہ عائشہ آبدین کا انتخاب تھا کہ اسے اپنی زندگی ایک اسلامک ملک میں گزارنی تھی۔ عائشہ کے نانا نانی نے اسے کانوینٹ میں پڑھانے کے باوجود بے باک انداز میں اس کی پرورش نہیں کی تھی۔ عائشہ کو انہوں نے گھر میں ایک ایسے مولوی سے قرآن پڑھایا تھا جو کسی کو کم فہم رکھنے والا کوئی روایتی مولوی نہیں تھا۔ وہ ایک اچھے دائرے کے طلبہ کو قرآن و حدیث کی تعلیم دیتا تھا۔ خود عائشہ کے نانا نانی بھی دین اور دنیا کی بہت سمجھ رکھتے تھے۔ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے۔ عائشہ ایک ایسے ماحول میں جہاں دین کی سمجھ بوجھ اور اس میں گہری دلچسپی کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، جہاں ہر حرام اور حلال کی تلواروں سے ڈرانے کے بجائے دلیل اور منطق سے اچھائی اور برائی سمجھائی جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ عائشہ اپنے مذہب سے جذباتی لگاؤ رکھتی تھی۔ وہ نماز باقاعدگی سے پڑھتی تھی اور حجاب اوڑھتی تھی، روزے بھی رکھتی تھی اور اپنے نانا نانی کے ساتھ حج بھی کر چکی تھی، لیکن اس کے ساتھ وہ فتون لطیفہ کی ہر صنف میں بھی دلچسپی رکھتی تھی۔ پینٹنگز بنا لیتی تھی، اسکول میں پورے لباس کے ساتھ تیراکی کے مقابلوں میں بھی حصہ لیتی تھی۔ ہر وہ کام کرتی تھی جس میں اس سے دلچسپی ہوتی اور نانا نانی کی اجازت ہوتی۔ نورین اپنے ماں باپ کو اس حوالے سے بہت احسان مند تھی۔ نورین کی خواہش تھی کہ عائشہ ڈاکٹر بنتی۔ اگر نورین کی خواہش نہ ہوتی تو وہ ڈاکٹر بننے کے بجائے آرکیٹیکٹ بنتی، لیکن نورین کی خواہش کو مقدم سمجھتے ہوئے اس نے زندگی کے بہت سارے مقاصد بدل دیے تھے۔ وہ اگلی صبح پھر ان کے دروازے پر کھڑا تھا۔ امامہ نے لانڈری سے کپڑے نکال کر چند منٹ پہلے ڈرائر میں ڈالے تھے۔ اسے آج کی رات صاف کرنا تھا اور بیل بجنے پر اس کے بارے میں سوچتی ہوئی نکلی تھی تو اس نے ایرک کو سامنے کھڑا پایا، لیکن وہ دروازے سے ہٹی نہیں۔ ایرک نے ہمیشہ کی طرح اپنے مخصوص انداز میں سلام کیا تھا، لیکن وہ پھر بھی وہیں کھڑی رہی تھی۔ آپ اندر آنے کو نہیں کہیں گی؟ ایرک نے بالآخر کہا۔ تم اسکول نہیں گئے؟ امامہ نے اس کا سوال گول کیا۔ نو، دراصل میری طبیعت خراب ہے، ایرک نے نظریں ملائے بغیر کہا۔ طبیعت کو کیا ہوا؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی نرم پڑی۔ مجھے لگتا ہے مجھے کینسر ہے، ایرک نے اطمینان سے کہا۔ وہ کچھ لمحے ہکا بکا رہی۔ فار گاڈ سیک ایرک، جو بھی منہ میں آئے بول دیتے ہو، ایسا ہوتا ہے کینسر؟ وہ اسے ڈانٹتی چلی گئی۔ ایرک کو مایوسی ہوئی، اسے امامہ سے ہمدردی کی توقع تھی۔ آپ کو کیسے پتا مجھے کینسر نہیں؟ اس نے امامہ سے کہا۔ امامہ نے خاموشی سے اس کا راستہ چھوڑا اور ایپرن کی ڈوریاں کمر کے گرد کستے ہوئے دروازہ کھلا چھوڑ کر اندر چلی گئی۔ ایرک نے اندر آتے ہوئے دروازہ بند کر دیا۔ امامہ کچن میں اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ کاؤنٹر پر پڑے سیل فون سے کسی سورت کی تلاوت ہو رہی تھی جو وہ کام کرتے ہوئے سن رہی تھی۔ ایرک نے بھی وہ تلاوت سنی۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کھڑا رہے یا بیٹھ جائے، بات کریں یا نہ کرے۔ اس نے جبریل کو کئی بار تلاوت کرتے سنا تھا۔ جب وہ تلاوت کرتا تھا تو کوئی اور بات نہیں کرتا تھا۔ اس کی یہ مشکل امامہ نے آسان کر دی۔ اس نے سیل فون پر وہ تلاوت بند کر دی۔ جبریل کی آواز ہے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، بہت پیاری ہے۔ امامہ اس بار مسکرائی۔ میں بھی سیکھنا چاہتا ہوں یہ قرآن، ایرک نے کہا۔ امامہ خاموش رہی۔ میں سیکھ سکتا ہوں کیا؟ اس نے امامہ کو خاموش پا کر سوال کیا۔ دلچسپی ہو تو سب کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ اس نے اپنے جواب کو مناسب کر کے پیش کیا۔ آپ سکھا سکتی ہیں؟ اس کا اگلا سوال اور بھی گھما دینے والا تھا۔ نہیں، میں نہیں سکھا سکتی، امامہ نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ جبریل سکھا سکتا ہے۔ اس نے متبادل حل پیش کیا۔ وہ مصروف ہے بہت آج کل، اسے ہائی اسکول ختم کرنا ہے اس سال، امامہ نے جسے بہانہ پیش کر دیا۔ میں انتظار کر سکتا ہوں؟ ایرک کے پاس بھی متبادل حل تھا۔ مسز سلار، آپ مجھے پسند نہیں کرتی؟ اس کے اگلے سوال پر وہ بری طرح چونکی۔
सब तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, फिर मैं क्यों नहीं करूंगी? इसने बड़े तहम्मुल से इसे समझाया। आप मुझे अडॉप्ट कर सकती हैं? अगला सवाल इतना अचानक था कि वो इसके लिए पराठा बनाना भूल गई। एरिक तुम्हारी मम्मी है, 2 बहन भाई हैं, तुम्हारी फैमिली है। प्लीज, एरिक ने इसकी बात काट कर प्लीज कहकर जैसे इसकी मिन्नत की। तुम्हारी मम्मी तुमसे बहुत प्यार करती हैं एरिक, वो कभी तुम्हें किसी और को नहीं देंगी, और वो तुम्हें इनके होते हुए किसी और के पास जाने की जरूरत भी नहीं। अमामा ने इन्हें समझाने की कोशिश की। मम्मी के पास एक बॉयफ्रेंड है, वो जल्द ही इनसे शादी कर लेंगी। क्या आप तब मुझे अडॉप्ट कर सकती हैं? इसने इस मसले का भी हल निकाला था। तुम क्यों चाहते हो हमारे पास आना? वो पूछे बिना ना रह सकी। क्योंकि ये मुझे घर लगता है। बहुत मुख्तसर जुमले में इस बच्चे का हर नफ्सियाती मसला छुपा था। वो जिस तलाश में कहाँ कहाँ फिर रहा था, मामा का दिल और पिघला। तुम अपनी मम्मी को छोड़कर हमारे पास आना चाहते हो, ये तो अच्छी बात नहीं है। अमामा ने जज्बाती ब्लैकमेल करने की कोशिश की। मम्मी मुझे छोड़ देंगी, मैंने आपको बताया ना इनका एक बॉयफ्रेंड है। एरिक के पास इस जज्बाती हरबे का जवाब था। वो शादी कर लें, अपने बॉयफ्रेंड के पास रहें, कुछ भी हो, लेकिन तुम इनके बैठे रहोगे, तुम इनसे मोहब्बत कम नहीं होगी, वो तुम्हें अपनी जिंदगी से नहीं निकाल सकती। इसने कैरोलिन की वकालत करके एरिक की मायूसी को और बढ़ाया। मैं अनाया से शादी करना चाहता हूँ। इसके अगले जुमले ने अमामा का दिमाग घुमा दिया। वो अगले कई लम्हे बोल ना सकी थी। ये भी नहीं हो सकता, इसने बिलाखिर एरिक से कहा। क्यों? वो बेताब हुआ। तुम अभी इस तरह की बात करने के लिए बहुत छोटे हो। इसे इससे ज्यादा मुनासिब जवाब नहीं सूझा। जब मैं बड़ा हो जाऊं तब शादी कर सकता हूँ इससे। नहीं, इस बार इसने साफ गोई से कहा। क्यों? वो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। इससे शादी क्यों करना चाहते हो तुम? वो पूछे बिना ना रह सकी। क्योंकि मैं इसे पसंद करता हूँ, लेकिन हो सकता है वो तुम्हें पसंद ना करती हो। इतना कि तुमसे शादी पर तैयार हो जाए। एरिक के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या इसने आपसे ऐसा कहा? इसने एक बचकाना सवाल किया। नहीं, वो बहुत छोटी है, तुम्हें पसंद या नापसंद करने के बारे में अभी सोच भी नहीं सकती। लेकिन ये मैं तुमसे कह रही हूँ एरिक, इस तरह की बातें करना और सोचना छोड़ दो, वरना हमारे लिए शायद तुमसे मिलना जुलना मुमकिन नहीं रहेगा। एरिक इसकी खफगी से कुछ परेशान हुआ। तुम क्या कर सकते हो अनाया के लिए? इसने बेहद संजीदगी से एरिक से पूछा। सब कुछ। इसे वही जवाब मिला जिसकी तवक्का थी। ओके, फिर स्कूल जाओ, बाकायदगी से दिल लगाकर पढ़ो, अपना कोई करियर बनाओ। अनाया किसी ऐसे लड़के को तो कभी पसंद नहीं कर सकती जो स्कूल ना जाता हो, अपनी माँ की बात ना मानता हो, अपने छोटे बहन भाइयों की परवाह ना करता हो और फिर झूठ बोलता हो। एरिक का चेहरा सुर्ख हो गया। अमामा ने जैसे 2 सेकंड में इसकी जिंदगी की पहली मोहब्बत का तिया पांचा कर लिया था। वहां यकदम खामोशी छाई थी। फिर इसने अमामा से कहा, मैं अपने आप को ठीक कर लूंगा। ये बहुत अच्छा होगा एरिक, लेकिन इसके साथ एक वादा भी करना है तुमने मुझसे। क्या? वो उलझा। जब तक तुम हाई स्कूल पास करके यूनिवर्सिटी में नहीं चले जाते तो मनाया से इस तरह की कोई बात नहीं करोगे। मैं वादा करता हूँ मैं ऐसा ही करूंगा। और जब तक तुम यूनिवर्सिटी नहीं पहुंच जाते हम दोबारा इस इशू पर बात नहीं करेंगे। मोहब्बत, शादी, अनाया। अमामा ने जिसे इन 3 चीजों के गिर्द रेड जोन लगाते हुए इससे कहा। अमामा का ख्याल था कि इसने हिफाजती बंद बांध दिया था, थोड़े अरसे तक वो भूल जाएगा। इसे अंदाजा नहीं था कि एरिक एक आम अमेरिकन बच्चा नहीं था। एहसन साद का बाप इस बात पर हमेशा फख्र करता था कि इसका बेटा आज के जमाने में पाकिस्तान के बेहतरीन इंग्लिश मीडियम को एजुकेशन में पढ़ने के बावजूद एक सच्चा और पक्का मुसलमान था। दाढ़ी रखना था, 5 वक्त की नमाज मस्जिद में पढ़ता था, हज और उम्रे की सादत हासिल कर चुका था, लड़कियों से कोसों दूर भागता था, बाअमल होने के साथ पोजीशन होल्डर भी था। साद और इसकी बीवी इस पर जितना फख्र करते कम था, और ये फख्र वो बरमला लोगों तक पहुंचाते थे। इनका घर इनके सोशल सर्कल में एक आइडियल घर समझा जाता था, लेकिन ये सब इसकी माँ का खानदान था जो इस आइडियल घर की खोखली बुनियादों से वाकिफ था और एहसन साद के बाप को पसंद नहीं करता था। साद ने एक और अमीर और अच्छे खानदान में शादी की थी, लेकिन इसके बाद अपनी बीवी को इसने एक अच्छी औरत, मुसलमान औरत बनाने के लिए जो कुछ किया था वो इसके खानदान से पोशीदा नहीं था। अगर शादी के पहले साल ही एहसन पैदा ना हुआ होता तो इसकी बीवी के माँ बाप कब की इसके लेगी करवा चुके होते। साद अपनी बीवी को एक बाहिजाब, फरमाबरदार, दीन से करीब और दुनिया से दूर रहने वाली बीवी बनाना चाहता था, जिसके लिए वो मजहब का नाम इस्तेमाल करता था। साद में इसके अलावा कोई खराबी नहीं थी कि वो अपनी बीवी को इस सांचे में डालने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करता था। गालम गलौज से लेकर मार कुटाई तक और माँ बाप के घर जाने पर पाबंदी लगाने से घर में कैद करने तक, इसकी बीवी के मैके वालों के पास हजारों दलीलों के बावजूद साद के कुरान हदीस और मजहबी हवालों का जवाब नहीं था।
اگر ان کے پاس دین کا علم ہوتا تو وہ ساتھ کے قرآن و حدیث کے حوالوں کا سیاق و سباق بھی انہیں بتا دیتے۔ وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ نہیں بدلا تھا، بلکہ اس کی بیوی بدلتی چلی گئی۔ اس نے ذہنی طور پر یہ مان لیا تھا کہ وہ واقعی اسلام سے دور تھی اور دین کی تعلیمات وہی تھی جو ساتھ اس کے کانوں میں ڈالتا تھا، اور اسے ویسا کرنا تھا جیسے اس کا شوہر کہتا۔ ایک سٹیج آ گیا کہ دونوں میاں بیوی کی سوچ کے حساب سے ایک جیسے ہو گئے۔ اس کی بیوی بھی استاد کی طرح لوگوں پر فتوے نافذ کرنے لگی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ جو خلاف اسلام کام وہ روک سکتے ہیں روک دیں، اور جسے برا کہہ سکتے ہیں اسے برا نہ کہیں، بلکہ سب کے سامنے اس طرح مطمئن کریں کہ اگلا شرم سے پانی پانی ہو جائے۔ اسلام میں حکم کے علاوہ حکمت نام کی بھی ایک چیز ہے جس سے وہ ناواقف تھے۔ احسن سعد نے ایک ایسے گھر میں پرورش پائی تھی جہاں پر اس کے ماں باپ نے اسے لوگوں کو اسی کسوٹی پر پرکھنا سکھایا جس پر وہ پرکھا جاتے تھے۔ اس نے ماں باپ کے درمیان بچپن ہی سے ہر قسم کے جھگڑے دیکھے تھے، اور اس نے سیکھا تھا کہ شوہر اور بیوی کا تعلق ایسا ہی ہونا چاہیے، حاکم اور محکوم، برتر اور کمتر کا، عزت اور احترام، پیار اور محبت کا نہیں۔ احسن سعد کو کچھ چیزوں سے شدید نفرت تھی جن میں ماڈرن عورت اور امریکہ سر فہرست ہے۔ احسن کی فیملی کی سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ اس گھر میں رہنے والا ہر فرد خود کو پرورش سمجھتا تھا۔ انہیں احساس تک نہیں تھا کہ ان میں بہت سارے نقائص بھی ہیں۔ احسن بھی اپنے آپ کو کامل سمجھتا تھا، سب برائیوں سے مبرا اور سب اچھائیوں کا منبع۔ احسن نے اپنے باپ سعد سے بہت سی چیزیں وراثت میں پائیں، شکل و صورت، ذہانت، مزاج اور عادات، لیکن جو سب سے بری چیز احسن نے اپنے باپ سے لی تھی وہ منافقت تھی۔ اسے ماڈرن عورت اور امریکہ سے نفرت بھی تھی، اور وہ ایک ماڈرن عورت سے شادی بھی کرنا چاہتا تھا جس کے پاس امریکن شہریت بھی ہو، اور وہ امریکہ میں اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس کا باپ ٹھیک کہتا تھا، وہ جو مانگتا اسے مل جاتا۔ اسے یہ دونوں چیزیں بھی ملنے والی تھی۔ اس کی خوش قسمتی ایک اور خاندان کی بدقسمتی میں بدلنے والی تھی۔ لڑکیاں تمہیں ہاٹ سمجھتی ہیں جیبی، تمہیں پتہ ہے؟ ڈنر ٹیبل پر ایک دم خاموشی چھا گئی۔ وہ ایسے ہی غیر متوقع جملہ تھا جو حمین نے پاستا کھاتے ہوئے بڑے بھائی کے گوش گزار کر دیا تھا۔ امامہ، سالار، عنایا اور رئیسہ نے بیک وقت حمین کو دیکھا، پھر جبریل کو جو سرخ ہوا تھا۔ وہ شرمندگی نہیں، غصہ تھا جو اکثر اسے حمین کے بے لاگ تبصروں پہ آ جاتا تھا۔ مجھے بھی کول کہتی ہیں لیکن تمہیں تو ہاٹ سمجھتی ہیں، کس قدر افسوس کی بات ہے نا۔ اس نے ماں باپ کی نظروں کی پرواہ کی، نہ ہی جبریل کے سرخ ہوتے چہرے کی۔ ول یو پلیز شٹ اپ؟ جبریل نے اس دفعہ کچھ سخت لہجے میں اسے روکا۔ حمین، امامہ نے بھی اسے تنبیہ کی۔ میں غلط نہیں کہہ رہا ممی، میرے جاننے والی ہر لڑکی کا جبریل پر کرش ہے، حمین نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ جبریل نے اس بار ہاتھ میں پکڑا ہوا کانٹا پلیٹ میں رکھ دیا، یہ جیسے اس کی صبر کے پیمانے کے لبریز ہونے کی نشانی تھی۔ یہاں تک کہ میری گرل فرینڈز بھی۔ فرینڈز، سالار نے اسے ٹوکا۔ جو بھی ہو، اس نے بات اسی انداز میں جاری رکھی۔ مین، یو آر سو لکی۔ امامہ اپنی بے انتہا کوشش کے باوجود اپنی ہنسی پہ قابو نہ پا سکی۔ اس سے حمین کی گفتگو سے زیادہ جبریل کے رد عمل پہ ہنسی آ رہی تھی، جس کے کانوں کی لوئیں تک سرخ ہو گئی تھی۔ وہ ماں کے ہنسنے پر کچھ اور جذبت ہوا۔ تو تمہارا کیا خیال ہے، کون سی چیز اسے لڑکیوں میں پاپولر کرتی ہے؟ سالار نے صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ اس کی بہت سے ریزن ہیں۔ لڑکیاں ان لڑکوں کو پسند نہیں کرتی جو بہت بولتے ہوں، اور جیبی بالکل نہیں بات کرتا، اور سالار نے اسے آگے بولنے کی ترغیب دی۔ اور لڑکیوں کو وہ لڑکے اچھے لگتے ہیں جو ان کے کبھی نہ ختم ہونے والی باتیں سن سکتے ہوں، اور جیبی سب کی باتیں سنتا ہے، خواہ وہ کتنی ہی احمق ہو۔ اس بار سالار کو بھی ہنسی آئی جو اس نے گلا صاف کر کے چھپائی۔ بالآخر جبریل نے اسے ٹوکا۔ تمہیں پتہ ہے حمین، لڑکیاں ان لڑکوں کو پسند کرتی ہیں جو ایڈیٹ نہیں ہوتے۔ اس کا اشارہ حمین کی سمجھ میں آ گیا تھا۔ ہاں، یہ اسی صورت ممکن ہے اگر لڑکیاں خود احمق نہ ہوں۔ بابا، اس بار عنایا نے سالار کو پکارا، اور اس نے حمین کے تبصرے پر احتجاج کیا۔ تم ان دونوں لڑکیوں کے بارے میں کیا کہو گے؟ سالار نے پوچھا۔ تین کہیں بابا، آپ ممی کو لڑکیوں کے صف سے کیوں نکال رہے ہیں؟ حمین نے سوال کا جواب گول کیا۔ وہ اسمارٹ نہیں، سپر اسمارٹ تھا، ہوشیار اور موقع شناس۔ حمین، بس کر دو، امامہ نے اس بار اپنی ہنسی پہ قابو پاتے ہوئے کہا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اسے ڈانٹے یا اس کی باتوں پہ ہنسے۔ وہ جو بھی کہہ رہا تھا غلط نہیں تھا۔ جبریل 13 سال کی عمر میں بھی اپنے قد کاٹ کی وجہ سے بڑا لگتا تھا۔ اس کی آنکھیں سالار کی آنکھیں تھیں، بڑی اور سیاہ، بے حد گہری۔ وہ اس کی طرح بے حد متحمل مزاج تھا، اور وہ اگر لڑکیوں میں مقبول تھا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سب کے لیے ایک پہیلی تھا۔ جبریل اپنی کشش سے بے خبر تھا، اور اسے اس کشش کو استعمال کرنے میں دلچسپی بھی نہیں تھی۔
लेकिन दुनिया में अगर कोई खामोश और मुतहम्मिल मिजाजी के इस पहाड़ में शगाफ डाल कर इसे बरहम कर सकता था तो वो हुमैन था। जिब्रील को तंग करना इसकी जिंदगी का दिलचस्प और पसंदीदा तरीन काम था। इसने जिब्रील को 1 साल से भाई कहना छोड़ दिया था क्योंकि इसे लगता था ये भी कूल है। वो हर चीज में कूलनेस निकालता था। पापा, जब मैं स्पेलिंग भी जीत कर आऊंगी ना तो मैं भी अपने सारे क्लास फेलोज को बुलाऊंगी। रईसा ने गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए सलार को अपनी तरफ मुतवज्जह किया। रईसा सलार जिंदगी में कोई बड़ा काम करना चाहती थी, इस बात से बेखबर कि इसकी किस्मत में सिर्फ बड़े काम लिखे हैं। बाबा, मुझे आपको हुमैन के बारे में कुछ बताना है। रईसा की मिनमिनाती आवाज पर सलार बैरूनी दरवाजे से निकलते निकलते ठटक गया था। वो इस वक्त वॉक के लिए निकल रहा था और रईसा हमेशा की तरह इसे खोजने तक छोड़ने आई थी। सलार को उचंबा हुआ। वो कभी किसी की शिकायत नहीं करती थी और हुमैन की शिकायत का तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। वो इसकी सबसे बड़ी राजदान थी। सलार ने कुछ गौर और हैरानी से इसे देखते हुए पूछा, क्या बताना है? रईसा ने जवाब देने के बजाय पलट कर लाउंज की तरफ देखा जहां से हुमैन की आवाज आ रही थी। वो अपने अमामा से बातें कर रहा था। कुछ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसने सरगोशी नुमा आवाज में सलार से कहा। इस बार सलार ने इसका हाथ पकड़ा और दरवाजा खोलकर बाहर जाते हुए इससे कहा, आओ हम वॉक करने के लिए चलते हैं। इसे अंदाजा हो गया था कि वो घर के अंदर हुमैन के बारे में बात करते हुए झिझक रही थी। रईसा चुपचाप इसके साथ बाहर निकल आई थी। तो हुमैन के बारे में तुम क्या कहना चाहती हो? 5-10 मिनट की वॉक और हल्की फुल्की गपशप के बाद उसने रईसा से पूछा। रईसा ने फौरी तौर पर कुछ जवाब नहीं दिया। वो सोच में पड़ गई। आई एम नॉट श्योर, इसने कहा। कुछ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मुझे बताना चाहिए या नहीं। वो हमेशा इसी तरह बात करती थी, हर लफ्ज बोलने से पहले 10 दफा तोल कर। तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो, सलार ने जैसे से तसल्ली दी। मुझे आप पर ट्रस्ट है लेकिन मैं हुमैन को भी हर्ट नहीं करना चाहती। ये इसका सीक्रेट है और ये अच्छी बात नहीं कि मैं इसका सीक्रेट किसी को बताऊं। शायद मुझे नहीं बताना चाहिए, मैं पूरी तरह श्योर नहीं। मैं अभी सोच रही हूँ। ऐसी क्या बात है रईसा? सलार ने नर्म आवाज में ऐसे कुरेदा, मैं वादा करता हूँ कि हुमैन के बारे में जो भी बात है वो एक सीक्रेट रहेगी, उसने रईसा से कहा। मगर वो मुतासिर नहीं हुई। बाबा, आप हुमैन से बहुत खफा हो जाएंगे और मैं ये नहीं चाहती। इस बार रईसा ने अपने खदशात का इजहार खुलकर किया। सलार की छठी हिस्स ने इसे सिग्नल देना शुरू किए। रईसा, ये अच्छी बात नहीं है। सलार ने इस बार संजीदगी से इसे घुरका। अगर हुमैन ने ऐसा कुछ किया है जो तुम्हें लगता है कि हमें पता होना चाहिए तो तुमको हमें बता देना चाहिए। इस तरह कोई भी चीज छुपाना ठीक नहीं। रईसा की ये पर्दापोशी सलार को इस वक्त बहुत बुरी लगी थी। मुझे एक दिन दे, रईसा ने इसके लहजे में झलकती खफगी को महसूस करते हुए कहा। मैं आपको कल बता दूंगी। वो बेख्तियार गहरा सांस लेकर रह गया। उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश जोर जबरदस्ती से नहीं की थी। ठीक है, एक दिन और सोच लो, फिर मुझे बता दो, इसने बात खत्म कर दी। लेकिन रईसा के इंकशाफ से पहले ही स्कूल से अमामा को कॉल आ गई थी। अगले दिन स्कूल में इन्हें हुमैन के बारे में जो बताया गया था, इसने कुछ देर के लिए इसके होशो हवास उड़ा दिए। वो जूनियर विंग में बिजनेस कर रहा था और ऐसी ही एक बिजनेस डील के नतीजे में एक बच्चा अपना एक बेहद महंगा गेम गंवाने के बाद अपने माँ बाप को इस लेन देन की तफसीलात से आगाह कर बैठा था और इसका पता इसके वालिदैन की शिकायत से चला था, जिसके नतीजे में स्कूल ने तहकीकात की और हुमैन सिकंदर को पहला वार्निंग लेटर इशू हुआ था। सलार का दिमाग वाकई घूम कर रह गया था। तो दोस्तों, कहानी अभी जारी है। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो कहानी को लाइक, और जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे गुजारिश है कि प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली अगले हिस्से की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।